Bismillahirrahmanirrahim. Honorable members of the Provincial Cabinet, Honorable members of the Provincial Assembly, Honorable Jamal Raisani Sahab, Member National Assembly, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. آج کا دن میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ سب سے جو پہلا سبجیکٹ جب میں نے ایز چیف منسٹر ووٹ کیا تھا اور جس کو میں بڑا چیلنج سمجھ رہا تھا وہ یوتھ کی انٹیگریشن تھی. اور یوتھ جس طریقے سے پچھلے 5-10 سال میں ایز اے لے مین پیچھے بیٹھ کے دیکھتا رہا، اور جو میرے قریبی دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم ہر ڈسکشن میں یہی کہتے تھے کہ یہ یوتھ ریاست کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. نو ون از تھنکنگ اباؤٹ دیم. لیکن جب انٹرم گورنمنٹ آیا تو ون فائن مارننگ ڈان میں نے پڑھا نوابزادہ جمال ریسانی صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی ریگارڈنگ یوتھ پالیسی. تو پھر اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا، اور جب میں جس دن اوتھ لیا اس میں بھی ود ان اے ویک اور سو تو میں نے اس پر ایک میٹنگ بلائی. تو اس میٹنگ میں پتہ چلا کہ نوابزادہ جمال ریسانی صاحب جو ہی از لائک اے نیفیو ٹو اس، ہز فادر واز اے گریٹ فرینڈ، واز اے گریٹ پیٹریوٹ. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے، اور ان کو اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی شہید ہوئے ان کو جنت نصیب کرے. اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. وہ یقیناً اس محفل کی گونج جو ہے وہ سن رہے ہوں گے، اور آج وہ اپنے بیٹے کو اور اپنے بھائی کو اس طرح پھلتے پھولتے دیکھ کے ان کی روح کو یقیناً سکون مل رہا ہوگا. میں نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کریڈٹ کے چکر میں پرانے جن لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے، ان کے کام سے کیڑے نکالتے ہیں، ان کو فارغ کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، جس شخص نے یہ انیشیٹو لیا تھا ہی ول بی پارٹ اینڈ پارشل آف دس ہول پروسیس. سنس دیٹ ڈے ہم نے جتنی میٹنگز کی اس میں جمال کا انپٹ آتا رہا، اور جمال نے اس پہ بڑی محنت کی. ساتھ ساتھ ہماری میڈم جو منسٹر ہیں انہوں نے، اور پھر ان سے پہلے سیکرٹری صاحب جو ان سے پہلے سیکرٹری تھے انہوں نے، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اسپیشلی چیف سیکرٹری بلوچستان نے. تو یوتھ پالیسی بنانے کا مقصد کیا تھا کہ یوتھ کا سارے پاکستان میں جو ہے وہ ہم سب کہتے ہیں کہ یوتھ از دا فیوچر، اور پھر یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. یوتھ کو جو ڈس انٹیگریٹڈ یوتھ ہے بیکاز آف دا بیڈ گورننسز، بیکاز آف دا پروپیگنڈا، بیکاز آف ادر ٹولس، ان کو واپس انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک یوتھ پالیسی کی ضرورت تھی، ایک PSTP پلان کی ضرورت تھی. اور اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے عثمان صاحب سب سے پہلے بلوچستان ہاؤس اسلام آباد میں میرے پاس تشریف لائے. جب انہوں نے مجھے بریفنگ دی تو اس کے بعد سے لیٹس بی آنیسٹ بہت ڈیلے ہوا. یہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، یہ جو ریڈ ٹیپنگ ہے، یہ یوتھ پالیسی بھی اس کا شکار رہی. اور آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنا ٹائم لگائے گی کہ جب ہم نے کیبنٹ نے آنریبل ممبرز کیبنٹ کے کچھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. لیکن ڈسپائٹ دیٹ اس کے باوجود یہ بڑا لیٹ ہوا. سو دیز آر دا سسٹمس، یہ سسٹمس جو ہیں وہ ہمیں آج بلوچستان کا جو حشر کیا ہوا ہے وہ یہ ریڈ ٹیپنگ ہے کہ ایک اتنی اچھی پالیسی جس کو آج سے 6 مہینے پہلے امپلیمنٹ ہونا تھا وہ آج جا کے امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اور آج جب امپلیمنٹ ہونے جائے گا تو پتہ نہیں آگے کتنے اس کے لیے ہرڈلز جو ہے وہ ریڈی ہوں گے. آئی ایشور یو کہ یہ جو 13 ڈپارٹمنٹس آپ نے بتائے ہیں، سو یو ہیو جسٹ 2 weeks ڈائریکٹ مائی اسٹاف کہ ودن 2 weeks دیز آل ڈپارٹمنٹس ول نامینیٹ دیئر فوکل پرسنس، اور وہ میرے سامنے لا کے رکھیں گے آپ یہ جو 13 ڈپارٹمنٹس ہیں آل آف دیم. اور پھر ان کے نیچے جو ہے جیسے کالجز، ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشنس، پھر اس کے نیچے آج ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہیں وہ پہلے آدھا تیتر آدھا بٹیر، کوئی کس ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی کس ڈپارٹمنٹ کے پاس. آج ایک ہسٹوریکل مائل اسٹون ہم نے ایک اور اچیو کی ہے کہ ہم نے ان تمام جو ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ ہے وہ ایک بھی ٹیفٹا کے نیچے کر دیے ہیں، جو کہ باقی پروونسز نے آج سے 15 سال پہلے کر لیے تھے، کسی نے 10 سال پہلے کر لیے تھے، اور ہم وہیں کے وہیں. سو اسی طرح اسکول ایجوکیشن، باقی جتنے بھی نیچے ماسٹرز ہیں، اس نے گراس روٹ لیول تک جانا ہے. اور یوتھ کو ہم نے گراس روٹ لیول پہ انگیج کرنا ہے. اس کی جو ڈس انٹیگریشن ہے اس کو اسٹیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے. تو اس پالیسی کے ساتھ بڑی ہوپس ہے.
اور آئی ایشور یو کہ میں اس پالیسی کو خود سپروائز کروں گا اور اس کی منتھلی انشاءاللہ تعالیٰ میٹنگز کریں گے, اس کو اور ریلیجیسلی فالو کریں گے, سو دیٹ جو صرف پالیسی بنانا تو آسان ہے, اس سے پہلے واٹر پالیسی بن گئی, وہ پالیسی بن گئی, وہ پالیسی بن گئی, لیکن پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے ڈیفیکلٹ رہی ہے اور اس میں ریڈ ٹیپنگ اور یہ ساری چیزیں رہی. تو میں مینا صاحبہ کو یہ ڈائریکٹ کرتا ہوں اور جمال صاحب کو یہ ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ دو یو ڈونٹ ہیو اینی رول ان گورنمنٹ کیپیسٹی بٹ یو ہیو اے رول ایز اے یوتھ, as an icon of youth, as a role model of many, so you will be part and parcel of this whole process until unless I am here. تو on my behalf you will be looking after everything. مرشد صاحبہ آپ دیکھ رہی ہوں گی, ہم کسی صورت میں بھی اپنی پالیسی کو گم نہیں ہونے دیں گے, ضائع نہیں ہونے دیں گے. یہ جو محنت ہے اس PSTP میں آپ کو جتنے فنڈس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ میرے ساتھ آج کل میں شیئر کر لیجیے گا, بیکاز ہم آج کل میں اس کو فائنل کرنے لگے ہیں اپنے بجٹ کو, سو دیٹ ہم اس کو بجٹ کر لیں اور اگلے سال ہم اس کی امپلیمنٹیشن میں بڑی تیزی کے ساتھ جائیں. ان دا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس آل دوز ہو پارٹیسپیٹڈ, جنہوں نے محنت کی ہے اور دن رات اس پالیسی کو بنانے میں, پھر آج کا فنکشن ارینج کرنے میں. اینڈ ود ڈیو اپالوجیز ٹو یو بیکاز یو ہیو پریپیئرڈ یور سیلف ود اے لینگویج جو کہ سپریم کورٹ نے بڑی سختی سے کہا ہوا ہے. انٹل انلیس کوئی فورن ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے ہوں تو تھوڑی بہت انگریزی بندہ بول ہی لیتا ہے, ادروائز میرا خیال ہے بلوچستان کے لوگوں کو ہمیں نیشنل لینگویج پہ بات کرنی چاہیے تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے. تو تھینک یو سو ویری مچ. آئی ونس اگین تھینک یو آل فار پیشنس ہیئرنگ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.